وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، حق تعالی جل شانہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے. پوری مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے معظم، سب سے مکرم اور قابل احترام کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت انسان ہے. ہر اعتبار سے اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے. جسم کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے اور سوچ سمجھ کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت اور حسین بنایا ہے. اس کائنات میں انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے، لیکن انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا فرمایا. ایک نطفے سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے. وہ ایسا نطفہ ہے کہ اگر کپڑے کو لگ جائے یا ہمارے جسم کو لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک اور جسم بھی ناپاک. اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک قطرے سے انسان کی تخلیق فرمائی اور ایسی تخلیق فرمائی کہ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے. ان دنیا میں اربوں خربوں لوگ ہیں، ہر ایک کی شکل دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کے دیکھنے کا انداز دوسرے سے مختلف ہے، بات کرنے کا انداز بالکل دوسرے سے مختلف ہے، چلنے کا انداز اور اسی طرح مسکرانے کا انداز، بیٹھنے کا انداز ہر اعتبار سے دوسروں سے بالکل ممتاز ہے. ایسا عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. اصل جو انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا تو مٹی سے پیدا فرمایا.
اس کے بعد انسانی جو سلسلہ شروع ہوا تو ایک نطفے سے ہوا، ایک ناپاک قطرے سے ہوا۔ تو ہم جو پیدا ہوئے ہیں، ہمارے جو جد امجد ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ ظاہر ہے جب انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے تو مٹی کی خاصیت میں عاجزی ہے، ذلت ہے، تذلل ہے۔ آپ مٹی کو اٹھا کر اگر پھینک دیں تو وہ مٹی نیچے آ جاتی ہے، اور آگ کی خاصیت میں اشتعال ہے۔ اگر آپ آگ کو بھڑکا دیں تو وہ آگ نیچے نہیں رہتی بلکہ اوپر اڑتی ہے۔ تو دونوں کی خاصیتیں الگ الگ ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے تو انسان کے اندر بھی عاجزی آنا، انسان اپنے آپ کو جھکانا، اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری میں ہمیشہ تیار رہنا۔ لیکن انسان کا عجیب معاملہ ہے کہ انسان حماقت کرنے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں یہ مجھے عطا فرمائی ہیں، اس کا میں مالک ہوں۔ اور اتنا اکڑتا ہے انسان، اتنے حماقت میں مبتلا ہو جاتا ہے، واقعات سننے میں آتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے خاندانی جو جھگڑے ہیں، ایک دوسرے سے جو دوریاں ہیں، دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھنا ہم گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے گھر جانا ہم پسند نہیں کرتے، یہ سب کیا ہے؟ یہ انا ہے۔ انسان کے اندر جب انانیت آتی ہے، حماقت آتی ہے، تو انسان کا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کے گھر جاؤں، میں اس سے بات کروں اور اس سے کچھ شیریں بات کروں۔ انسان کا دل گوارا نہیں کرتا۔ انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے۔ مٹی سے پیدا فرمایا ہے تو مٹی کی خاصیت میرے اندر آنا چاہیے۔ مٹی کے اندر تو عاجزی ہے، ذلت ہے، مسکنت ہے، اور جو بندہ عاجزی کو اختیار کرتا ہے، ذلت کو اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مقام کو بہت ہی اونچا فرما دیتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے رتبے کو بہت اونچا کر دیتے ہیں، بہت بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے ذہن اور مزاج کو کیسے بنایا تھا؟ وہ بہت کچھ تھے لیکن اپنے آپ کو معمولی سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ سید الاولین والآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کسی مسئلے پر بات چیت ہو رہی ہے، اتنے میں حضرت جبرائیل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، دیکھ کے فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اے اللہ کے نبی یہ جو راستے سے آ رہے ہیں کیا یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا، جبرائیل تو آسمانی مخلوق ہے، زمین والوں کو کیسے پہچان گئے؟ ابو ذر غفاری کو کیسے پہچان گئے؟ اللہ کے نبی نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ جبرائیل تم نے ابو ذر غفاری کو کیسے پہچان لیا؟ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ابو ذر غفاری کی مدینے میں جتنی شہرت ہے اس سے کہیں زیادہ وہ آسمانی مخلوق میں مشہور و معروف ہے۔ اللہ کے نبی تعجب سے پوچھے، یہ مقام، یہ فضیلت، یہ رتبہ، یہ شرف، یہ بلندی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے نصیب ہوئی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، دو عملوں کی وجہ سے اللہ نے ابو ذر غفاری کے مقام کو بہت اونچا کیا۔ دو عمل کیا ہیں؟ پہلا عمل یہ ہے کہ لِصِغْرِهِ فِي نَفْسِ،
ابو ذر غفاری اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اور دوسرا عمل یہ ہے وَكَثْرَةُ قِرَاءَتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ سورہ قل هو اللہ احد کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ ان دو عملوں کی وجہ سے اللہ نے ابو ذر غفاری کے مقام کو اتنا اونچا کر دیا۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی، ان کو ایسے بنایا تھا، وہ بہت کچھ تھے لیکن اپنے آپ کو معمولی سمجھتے تھے۔ آج ہمارے اندر ہے کچھ بھی نہیں، علمی قابلیت نہیں، علمی استعداد نہیں، اور کوئی خوبیاں نہیں، کوئی کمالات نہیں، کوئی اخلاق نہیں۔ کسی سے ملتے ہیں تو تلخ بات کرتے ہیں، اور ایسی بات کرتے ہیں کہ پھر وہ آنا گوارا نہیں کرتا، بات کرنا گوارا نہیں کرتا، اور حماقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، کس چیز میں تو حماقت کر رہا ہے؟ کس چیز میں تو اٹر رہا ہے؟ انسان کے اندر عاجزی ہونا، انسان عبداللہ بن جائے، یہ سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑا کمال۔ اس سے بڑا کمال کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ کس کو بولتے؟ سب کو معلوم ہے، عبداللہ بولے تو اللہ کے بندے کو بولتے۔ بہت سے لوگوں کے نام بھی ہیں عبداللہ، لیکن انسان عبداللہ بنتا کب ہے؟ جب اپنے آپ کو جھکاتا ہے، مٹاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اور جب اس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں، وہ مراحل جب طے کرتا ہے تو اس کے بعد انسان عبداللہ بنتا ہے۔ 4 چیزیں مکمل ہو جانے کے بعد انسان عبداللہ بنتا ہے۔ غور سے سنیے، انسان کی پہلی حیثیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب فقیر اور بھکاری ہو، اللہ کی ذات غنی ہے، مالدار ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کی تخلیق نہیں فرمائی تھی، انسانوں کو وجود نہیں بخشا تھا، تو ہم اللہ کے پاس صورت علمی میں موجود تھے، ایک علمی صورت میں موجود تھے۔ نہ ہمارے ہاتھ تھے، نہ ہمارے پیر تھے، نہ ہماری شکل تھی، نہ ہمارا دل تھا، نہ ہماری آنکھ تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے علم میں، صورت علمی میں ہم موجود تھے۔ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم از خود وجود میں نہیں آ سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی تجلی انسان پہ ڈالی تو انسان اس دنیا میں ظاہر ہوا۔ انسان خود آیا نہیں، ہر چیز میں انسان محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کو پیدا فرمایا، اور بہترین شکل، بہترین ہاتھ، بہترین پیر، مسکرانے کا بہترین انداز، اور چلنے کا بہترین طریقہ، اور دھڑکنے والا دل انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ انسان کی پہلی حیثیت فقر کی ہے، ہم محتاج تھے، آج خود وجود میں نہیں آ سکتے تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے انسان کو پیدا فرمایا۔ یہ انسان کی پہلی حالت ہے۔ سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا بڑا عجیب شعر ہے۔ وہ کیا شعر ہے؟ حضرت کی توجہ چاہتا ہوں، تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میرا مجھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سو تیرا، میرا مجھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سو تیرا، تیرا تجھ کو دینے میں کیا جاتا ہے میرا۔ ہمارے میں کچھ ہے؟ میرا مجھ میں کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، جو کچھ ہے سو تیرا۔ یہ آنکھ اسی کے، یہ کان اسی کے، یہ چہرہ اسی کا، یہ ہاتھ اسی کے، یہ پیر اسی کے، یہ دھڑکنے والا دل اسی کا، یہ پورے اعضاء اسی کے ہیں۔ میرا مجھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سو تیرا، تیرا تجھ کو دینے میں کیا جاتا ہے میرا۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے مطالبہ کر رہے ہیں، ارے یہ ہاتھ میرا ہے مجھے دے دے، یہ پیر میرے ہیں مجھے دے دے، یہ آنکھ میرے ہیں مجھے دے دے، تو تیرا تجھ کو دینے میں کیا جاتا ہے میرا؟ اور انسان حماقت میں مبتلا ہے۔ انسان سے پوچھا جائے آنکھ کس کی، کیا بولتا ہے انسان؟ میری بولتا۔ ہاتھ کس کا؟ میرا۔ پیر کس کے؟ میرے۔ ہے کس کے اصل میں؟ اللہ کے۔ بطور امانت اللہ نے ہمارے پاس رکھا ہے۔ جب تک زندگی ہے، جب تک یہ اعضاء ہمارے ساتھ ہیں، اللہ نے بطور امانت ہمارے پاس رکھا ہے۔ انسان کی پہلی حیثیت فقر کی ہے، محتاج تھے ہم۔ اللہ نے اپنے وجود کی تجلی ڈالی تو انسان اس دنیا میں ظاہر ہوا، اور قیمتی نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ ہے یہ اصل میں اللہ کے، اور اللہ نے امانت کے طور پہ انسان کو دیے ہیں۔ اور جس بنانے والے نے جو اعضاء بنائے ہیں، اور اس نے ہم کو یہ بھی بتا دیا، دیکھو یہ آنکھ کا صحیح استعمال ہونا، یہ کان کا صحیح استعمال ہونا، ہاتھ کا صحیح استعمال ہونا، پیروں کا صحیح استعمال ہونا، یہ دھڑکنے والا دل ہے جس پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ بچے کام آئیں گے، لیکن ایک چیز کام آئے گی، جو سوارا ہوا دل، اللہ کی محبت سے لبریز دل اللہ کے دربار میں پیش کرے گا، وہ چیز اور وہ دل انسان کے کام آنے والا ہے۔ جب آنکھ اللہ کی ہے تو اللہ کے احکام کے مطابق یہ آنکھ استعمال ہونا، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر کے رکھا ہے اس کو ہم دیکھنا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر کے رکھا ہے اس سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا۔ کتنے لوگ ہیں میرے بھائی آنکھ کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، یہ تیر جا کے سیدھا دل پہ لگتا ہے، اور دل میں اس وقت تک ایمانی نور پیدا نہیں ہوتا جب تک آنکھ کی حفاظت نہ کی جائے۔ جب سے یہ سیل فون آ گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، چھوٹے کیا بڑے کیا جوان کیا، اب تو بوڑھوں کو بھی شوق ہو گیا ہے، معمر لوگوں کو بھی شوق ہو گیا ہے۔ گھروں میں جوان بچے فون استعمال کرتے ہیں تو بڑے لوگ بھی تقاضا کرتے ہیں، ذرا میرے کو بھی سکھا دے۔ ارے اللہ کے بندو دور رہو، تم نے جوانی میں بڑے فون استعمال نہیں کیے، اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب اس زمانے میں سیکھنا چاہتے ہو؟ ارے دور رہو۔ جب سے یہ سیل فون آ گئے ہیں، آنکھ کا صحیح استعمال نہیں، اور دل میں جس کو ہم بٹھانا تھا اس کو تو ہم نہیں بٹھا رہے ہیں، غیر اللہ کو اس دل میں بٹھا رہے ہیں، اور راتوں رات فونوں میں مصروف رہتے ہیں، کمرہ بند کیے ہوئے رہتے ہیں، اور ناجائز چیزیں اور فحش چیزیں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ امانت ہے میرے بھائی آنکھ، اگر آنکھ کا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آنکھ کے بارے میں، اور اسی طرح کان کے بارے میں، اور دل کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ میں نے خوبصورت آنکھ عطا فرمائی تھی، کس کے لیے عطا فرمائی تھی؟ قرآن پڑھنے کے لیے، کتاب پڑھنے کے لیے، اس واسطے سے میں نے یہ آنکھ عطا فرمائی تھی۔ تو نے کس کو دیکھا، کس پر تیری نظر پڑی؟ اور یہ کان میں نے تجھے عطا فرمائے تھے، یہ کس لیے عطا فرمائے تھے؟ اچھی باتوں کو سننے کے لیے، لیکن تو نے ان کانوں میں گانوں کو سنا، اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کو سنا، اور لہویات کو سنا، اللہ کو ناخوش کرنے والے باتوں کو تو نے سنا۔ اور یہ دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک عطا فرمایا، دو نہیں دیے۔
انسانی جو اعضاء ہیں اس میں بعض اعضاء ڈبل ڈبل ہیں، جیسے 2 آنکھ ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، ناک کے 2 سوراخ ہیں، لیکن دل دیے تو 1 دیے، 2 نہیں دیے۔ کئی بار سے دل بھی ایک، اللہ بھی ایک۔ اس دل میں اگر کسی کی محبت آنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت اس دل میں آنا، کسی اور کی محبت اس دل میں نہیں آنا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، ایک دل اللہ کے لیے ہو، ایک دل نفس کے لیے ہو، خواہش کے لیے ہو، ایسی بات نہیں۔ دل بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ کے بارے میں، کان کے بارے میں اور دل کے بارے میں پوچھیں گے، سوال کریں گے، اتنی قیمتی نعمتیں میں نے تجھے عطا فرمائی تھی، اس کو تو نے کہاں استعمال کیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا، انسان کی پہلی حالت فقر ہے، محتاج تھے ہم ہر چیز میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی تجلی اور اپنی قدرت سے انسان کو پیدا فرمایا اور قیمتی اعضاء عطا فرمائے۔ جب انسان ان اعضاء کا صحیح استعمال کرتا ہے، آنکھ کا، کان کا، ہاتھ کا، پیر کا اور دل میں اللہ کی محبت کو بساتا ہے، تو پھر انسان امین اللہ کہلاتا ہے۔ یہ امانتیں ہیں نا بھائی، امانت کا صحیح استعمال اگر ہم کریں گے تو پھر ہم امین اللہ کہلائیں گے۔ اور پھر انسان اس کے بعد اللہ کے دیے ہوئے اعمال اور اللہ کے دیے ہوئے اعضاء کو اللہ کی خوشنودی میں استعمال کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرتا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے اللہ نے مجھے دنیا میں تھوڑے دن کے لیے بھیجا ہے، تھوڑی مدت کے لیے بھیجا ہے، اور اس تھوڑے دن میں رہتے ہوئے مجھے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرنا چاہیے، انسان مقصد تخلیق کو مستحضر رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اور آپ کے اسوے کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے، تو پھر وہ ولی اللہ بن جاتا ہے، اللہ کا ولی۔ 3 ہو گئے، انسان کی پہلی حیثیت فخر کی، دوسری حیثیت امین اللہ، امانتوں کا صحیح استعمال کریں گے تو امین اللہ ہو جائیں گے، اور دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو مستحضر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو پھر ہم ولی اللہ بن جائیں گے۔ اس کے بعد ایک آخری درجہ ہے، وہ ہے خلیفۃ اللہ۔ اللہ نے خلیفہ بنایا نا، جانشین بنایا ہے، ہماری ذمہ داری ہے اسلام کی تبلیغ کرنا، اشاعت کرنا، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی فکر اور کوشش کرنا، لوگوں کے گھروں تک پہنچنا اور ان کو سمجھانا، بھائی یہ دنیا تو چند روزہ ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، یا اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل میں بساؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی کو گزارو۔ جب آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے تو پھر وہ خلیفۃ اللہ بنتا ہے، اللہ کا جانشین، صحیح جانشین بنتا ہے۔ یہ 4 چیزیں مکمل ہونے کے بعد انسان عبداللہ بنتا ہے۔ 4 چیزیں مکمل ہونا، فخر پہلی حیثیت، دوسری حیثیت امین اللہ، تیسری حیثیت ولی اللہ، چوتھی حیثیت خلیفۃ اللہ۔ یہ 4 چیزیں مکمل ہونے کے بعد انسان عبداللہ بنتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی مقام نہیں ہے، عبداللہ سے بڑھ کے کوئی اور مقام نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہم سمجھتے ہیں کہ عبداللہ، ارے اللہ کے بندے کو بول دیں، اللہ کا بندہ کب بنتا؟ یہ 4 مراحل پہلے طے ہونا، طے ہونے کے بعد ان عبداللہ بنتا۔
یہ زندگی میرے دوستوں بڑی مختصر ہے، اور انسان کی عمر برف کے مانند گھلتی جا رہی ہے۔ برف کو آپ کہیں رکھ دو تو وہ پگھلتا ہے، اسی طرح انسان کی عمر بھی برف کی طرح گھلتی جا رہی ہے، انسان کو کچھ خبر بھی نہیں۔ کتنے لوگ تھے میرے بھائی جو گزشتہ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ جمعہ کا اہتمام کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، صف اول میں نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ ہمیشہ کے لیے چلے گئے، داغ مفارقت دے کے چلے گئے۔ اس اعتبار سے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم کچھ کر گزرنے کی قوت ارادی ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ نے ہمارے جسم کو مضبوط بنایا ہے، تندرست بنایا ہے، قوی بنایا ہے۔ اس مختصر سے زندگی میں ہم رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق اور آپ کی سنتوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو پھر ہم اللہ کے محبوب بنیں گے، اور ہم اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں اس موقع پر میرے ذہن میں آئی۔ اللہ کہنے والے کو بھی عامل بنائے اور سننے والوں کو بھی توفیق عمل پر رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔